الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے پریشانی سے نجات کا وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا، بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اور کتنے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس نے تکالیف پہنچائیں اور کتنے لوگوں کا اس نے خون کیا۔ مگر ایک دفعہ اس نے ایک بندے کو سزا دی، اور سزائے موت تھی۔ پھر اس بندے نے کسی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں کس چیز کی مجھے یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو اس کی جب یہ خبر بادشاہ حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے اتنا غصہ کیا اور اتنی اس کو یہ بات لگی کہ اس نے غصے میں کہا، ابھی اس کو سزا نہیں دیتے، ابھی اس کو بیڑیاں پہناؤ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہناؤ اور اسے پوری رات جیل میں کھڑا کر کے رکھو، صبح اس کو سزائے موت دیں گے۔ اس کی یہ جرت کہ اس نے اس طرح کی بات کی میرے فیصلے کے سامنے، اللہ اکبر۔ اور ایک دربان، ایک محافظ، ایک سیکورٹی گارڈ مقرر کیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی کہ اس کو باہر نہیں نکلنے دینا، ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آ کے اسے لے جائے یا یہ بھاگ جائے، تم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو۔ چنانچہ پوری رات وہ گارڈ اس کی حفاظت پر مامور رہا، اور صبح ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا تو وہ اتنی تیزی سے بھاگا جیسے بجلی کونتی ہے، اس انداز میں وہ تیزی سے بھاگ کے چلا گیا۔ اب وہ کف افسوس ملنے لگا، پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو خبر کی کہ اب تو میرے لیے کفن دفن کا بندوبست کرو، مجھے بادشاہ چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف صبح آیا، اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں۔ جب اس نے دیکھا تو پھر پوچھا سیکورٹی گارڈ سے، محافظ سے، کہ تمہیں کھڑا کیا تھا اس لیے کہ تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے، وہ گیا کدھر ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ساری رات میں اس کا حفاظت پر مامور رہا اور نگاہیں رکھیں کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، لیکن صبح ہوا یوں کہ دروازہ کھولا تو وہ بجلی کے مانند بھاگ گیا، اور اس کی تیز رفتاری دیکھنے والی تھی، میں پکڑ نہ سکا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، رات کو اس کے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، کیا تم نے سنا کہ رات کو وہ کچھ کر رہا ہو؟ کہا ہاں، ساری رات وہ ایک ہی بات کرتا رہا، اور وہ تھی سورہ توبہ کی آخری آیت، وہ پوری رات پڑھتا رہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ پڑھتا ہی رہا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، ہائے افسوس، یہی وظیفہ اسے نجات دے گیا، یہی وظیفہ اسے نجات دے گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آج بھی یہ آزمودہ وظیفہ اپنائیں، اول درود پاک پڑھ لیں، اور جب کوئی پریشانی ہو تو پھر یہ وظیفہ پڑھتے ہی رہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت کا یہ جز ہے، حصہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اتنی مرتبہ پڑھیں، اتنی مرتبہ پڑھیں کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ رب کو ترس آ جائے، یعنی اللہ کو رحم آ جائے، اور جب اللہ کو رحم آ جائے گا تو وہ آپ کی پریشانی کو حل فرما دے گا، وہ آپ کی مشکلات کو ختم فرما دے گا، کیونکہ اللہ کافی ہے ہم سب کی مشکلات حل کرنے کے لیے۔ اللہ اپنے حبیب لبیب کے صدقے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔